الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین، آج کے اس ملاقات میں میری گفتگو کا جو موضوع ہے، قطر میں اماموں کا یا مؤذنین کا کس طرح امتحان لیا جاتا ہے، کون سی کتابوں سے لیا جاتا ہے، کتنے سوالات آتے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی. بہت سارے لوگ میسیجز کر رہے تھے، اعلام السنہ المنشورہ کے 4 دروس آ گئے ہیں، بقیہ دروس کب آئیں گے، کب اپلوڈ کریں گے، اور آن لائن کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ بتائیے. تو اسی حوالے سے میں نے آج کا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. جو لوگ بھی قطر میں امامت کرنا چاہتے ہیں یا مؤذن کا کام کرنا چاہتے ہیں، اصل میں پہلے کیا ہوتا تھا، قطر سے شیوخ آیا کرتے تھے، وہاں کی جو اوقاف کی کمیٹی ہے وہ لوگ خود انڈیا آیا کرتے یا اور ممالک کو جاتے، وہاں پر جا کر امتحان لیتے حفاظ کا، علماء کرام کا، اور جو کامیاب ہوتے انہیں قطر لے جاتے، وہاں پر امامت کا یا مؤذن کا کام انہیں دیا کرتے تھے. اور اس وقت بہت آسان ہوتا تھا امتحان. ہمارے کئی سارے ساتھیوں نے تو بتایا کہ اس وقت جب وہ انڈیا آتے تھے شیوخ، تو اس وقت وہ سلیکٹ ہو گئے اور وہاں پر جا کر امامت یا مؤذن کا کام کر رہے ہیں. اور ان کا امتحان کیسے ہوا تھا، ان سے صرف سورۃ الفاتحہ پوچھا گیا اور مختصر عقیدے کے سوالات، یعنی تیمم کس طرح کرتے ہیں، تیمم کب کرنا چاہیے، اقامت کیسے دیتے ہیں، اذان دیجیے، اس طرح بالکل بیسک سوالات پوچھ کر انہیں سلیکٹ کیا گیا اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے. تو اب اس کا طریقہ کچھ بدل دیا گیا ہے، یعنی پہلے قرآن مجید کا اور فقہ عقیدے کا امتحان ایک ہی ساتھ ہوتا تھا. یعنی آپ قرآن کا امتحان دینے کے لیے جائیں، وہاں پر قرآن میں سے سوالات بھی کیا کرتے تھے اور وہیں پر آپ سے عقیدے کی تھوڑے سوالات اور فقہ کی کچھ باتیں آپ سے پوچھ لیتے. اگر آپ کامیاب ہو جاتے تو پھر آپ کو مسجد میں موقع دیا جاتا. لیکن اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کا عقیدے کا اور فقہ کا امتحان لیا جاتا ہے. تو اس میں 2 کتابیں ہیں جن سے وہاں پر امتحان لیا جاتا ہے. سب سے پہلی کتاب عقیدے کی، اعلام السنہ المنشورہ لاعتقاد الطائفۃ الناجیۃ المنشورہ، یہ عقیدے کی کتاب ہے جس کے مؤلف ہیں الشیخ علامہ حافظ بن احمد الحکمی رحمہ اللہ. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے عقیدے کی، اور اس کتاب میں ماشاءاللہ سوال اور جواب کی شکل میں مختصر اور آسان انداز میں انہوں نے عقیدے کو سمجھایا ہے. یہ ایک مختصر 20 بہا انتہائی نفع بخش کتاب ہے. اس میں دین کے بنیادی قواعد بیان کیے گئے ہیں اور توحید کے ان اصولوں پر گفتگو کی گئی ہے جن کی طرف رسولوں نے دعوت دی ہے اور جن کے لیے کتابیں اتاری گئی، آسمانی کتابیں. اور یہی وہ اصول ہیں جنہیں چھوڑ دینے سے انسان کی نجات ناممکن ہے، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو عقیدے کی مختصر کتاب سوال اور جواب کی شکل میں ہے. اس میں تقریباً 222 سے 23 اس کے آس پاس سوالات ہیں، مختصر اور آسان انداز میں. یہ اس کتاب کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یوٹیوب پر اس کے ویڈیوز بھی بنائے گئے ہیں اور اس کے PDF بھی ہیں. اگر آپ مجھ سے بھی رابطہ کریں گے تو اس کے PDF بھی میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. اور دوسری کتاب ہے فقہ کی، منار السبیل فی شرح الدلیل. اس کتاب کے مؤلف ہیں ابن ضویان ابراہیم بن محمد بن سالم. انہوں نے کتاب لکھی ہے اور یہ مسلک حنبلی کے مطابق کتاب ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور بعض لوگوں کو یہ سوال، یہ ڈاؤٹ بھی رہے گا کہ میں فلاں مسلک کا ہوں، وہ فلاں مسلک کا ہے، ان کے لیے وہاں پر موقع ملتا ہے یا نہیں. ایسی بات نہیں. یہ جو کتاب ہے اس کے مطابق آپ کو تیاری کرنی ہوتی ہے. اس میں جو سوالات ہیں فقہ حنبلی کے مطابق وہاں پر سوالات پوچھے جاتے ہیں. اگر اس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر مؤذن کا یا امامت کا موقع ملتا ہے. تو اس کتاب میں بہت سارے ابواب ہیں، لیکن امتحان میں جو مطلوب ہوتا ہے وہاں پر 2 ابواب، 2 کتابیں. کتاب الطہارہ، سب سے پہلے طہارت کی کتاب جس میں مختلف ابواب ہیں، جیسے کہ باب الآنیہ، برتنوں کا باب، باب الاستنجا، استنجا کا باب، باب السواک، مسواک کا، باب الوضو، وضو کے حوالے سے، باب المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کے حوالے سے، نواقض وضو، ما یوجب الغسل، ازالۃ النجاسہ. اس طرح مختلف ابواب ہیں کتاب الطہارہ میں. دوسری کتاب کتاب الصلاۃ، اس میں بھی بہت سارے ابواب ہیں،
बाबु सुजूदुस्सहव, सलात ततव्वुअ, नफिल नमाजों के बारे में, सलातुल जुमा, जुमा के बारे में, बाबु सलातिल जमा, जमात के हवाले से। इस तरह मुख्तलिफ अबवाब हैं किताबुस सलाह में भी। तो ये 2 अबवाब आप अच्छी तरह इसकी तैयारी कर लें, इसे पढ़ लें। इसका भी PDF है, अगर आप मुझसे भी मैसेज कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं भी इसका PDF आपको भेज सकता हूँ। अब रहा दूसरा सवाल जो आपके जहनों में भी होगा, वो ये कि इम्तिहानात का पर्चा कैसे होता है, कितने नंबरात होते हैं, इस हवाले से। तो इसमें है कि 40 नंबरात का इम्तिहान होता है, यानी एक एक नंबर के जिसमें इम्तिहानात होते हैं, एक जवाब के लिए 1 नंबर मिलता है। इस तरह 40 नंबरात रहते हैं, 40 सवालात रहते हैं। तो उसका पर्चा किस तरह आता है, ये भी आपको डाउट रहेगा, वो भी आप देख लें यहाँ पर। मिन अरकान सलाह, वह आसान होता है। जैसा मिसाल के तौर पर ऊपर एक सवाल होता है, नीचे 4 ऑप्शन रहते हैं, वो 4 ऑप्शन में जो सही है उसे आपको टिक करना होता है, या 10 सवालात देते हैं, उसमें सही या गलत का निशान लगाना होता है। इस तरह के आसान सवालात रहते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख लें, ये उसी इम्तिहानात के पर्चों में से है। मिन अरकान सलाह, नमाज के अरकान में से है। नीचे 4 ऑप्शन दिए आपके लिए, क़िराअतुस सूवर बअदल फातिहा, फातिहा के बाद क़िराअत करना, या सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ना, और उसके बाद तरतीबुल अरकान जमी' मा सबक, यानी इसमें से कौन सी चीज़ नमाज के अरकान में से है। कभी इस तरह भी देते हैं जमी' मा सबक, यानी ऊपर जितने ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही हैं, इस तरह ही पूछा जाता है। तो अगर आप अच्छी तरह इसकी तैयारी किए होंगे तो आप इसमें बता सकते हैं कि नमाज के अरकान में से कौन सी चीज़ है वहाँ पर। इसी तरह नीचे देखें दूसरा सवाल, मिन सुननिल अफ़आल फ़ी सलाह, नमाज के सुनन फ़िअलिया में से कौन सी चीज़ है। अल इफ्तिराश फ़ी जुलूस बैन सजदतैन, या तमअनिया, इत्मीनान से, अल जुलूस लितशहुद अव्वल, अर्रफ़अ मिन अर्रुकू। इस तरह 4 में से कौन सी चीज़ नमाज के सुनन फ़िअलिया में से है। ऐसे और भी सवालात रहेंगे, जैसे यहाँ पर युसन्नु लिल मुअद्दिन अन यकून, मुअद्दिन के लिए सुन्नत है, कौन सी चीज़ें सुन्नत है। मुमय्यिज़न, दूसरा आलिमन बिल वक्त, तीसरा अदलन, चौथा है जमी' मा सबक, ऊपर के सब हैं। तो इस तरह के सवालात होते हैं। उसके नीचे और एक देखें, अल खुरूज मिनल मस्जिद बअदल अज़ान, मस्जिद से अजान के बाद निकलना कैसा है। नीचे दिए हैं मकरूह है, या हराम है, या जायज़ है, या हराम है बिला उज़्र। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन जो सही है वो आपको है ना टिक करना होता है। हुक्मुल अज़ान क़ब्ल दुख़ूलिल वक्त, अजान का क्या हुक्म है वक्त से पहले देने का, यानी अभी वक्त नहीं हुआ उससे पहले अगर कोई अजान देता है तो उसका क्या हुक्म है। ला यसिह मुतलक़न, यसिह मुतलक़न, इस तरह 4 ऑप्शन है। उसके बाद का सवाल, युसन्नु लिल मुअद्दिन अन यकून, मुअज्जिन के लिए सुन्नत है, कौन सी चीज़ सुन्नत है नीचे में से। आकिलन, कि वो आकिल हो, अमीनन, अमानतदार हो, अदलन, या इंसाफ पसंद हो, या जमी' मा सबक, ऊपर के सब सही हैं। इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर सवालात हैं। और ये सवाल का पर्चा देखें, बिल्कुल इसी साल का है, नीचे डेट भी लिखा हुआ है 8-10-2024। इसमें इस तरह सवालात हैं, अजिब अनिल अस्इलति तालिया, नीचे आने वाले सवालात का जवाब दें। उज़कुर मन ला तसिह्हु लहु अल इमामह मअ दलील व तालील, इस तरह यहाँ पर सवालात हैं। उसके बाद में नमाज़िज मिन दलील तालिब, इसके सवालात हैं। व अलामा सह अल इजाबा सहीह व अलामा खत, तो इसमें सही या गलत का निशान लगाना है आपको। इसके आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में तफसील से पढ़ भी सकते हैं। या इसी तरह नीचे यहाँ पर देखें, इसमें एक तब्दीली ये भी हुई है कि पहले जो कुछ साल पहले तक सिर्फ टिक करने का रहता था, यानी 1 नंबरात का, सही या गलत का निशान लगाएं, या नीचे 4 ऑप्शन रहते हैं, कोई एक ऑप्शन आप उसमें से टिक कर दें। लेकिन अभी इतने सारे लोग वहाँ पर इम्तिहान देने के लिए आ रहे हैं कि उनको उसमें से सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, दुश्वारी हो रही है। तो इसीलिए इम्तिहान थोड़ा सा मुश्किल ले रहे हैं। जैसा कि एक सवाल देते हैं, उसके नीचे आपके लिए 1-2 लाइन छोड़ देते हैं जवाब लिखने के लिए अरबी में। यहाँ पर सवाल देखें, उज़कुर अनवा अश-शफ़ाअ फ़िल यौमिल आखिर व मा अअज़मुहा, कि शफ़ाअत की कितनी अनवा हैं उसे आप है ना जिक्र करें, और उसमें अजीम शफ़ाअत कौन सी है वो भी आप है ना बताएं। यानी इसमें ऑप्शन नहीं है, आप है ना जो किताब पढ़े हैं, तैयारी किए हैं, उसके मुताबिक इसमें लिखना है। इसी तरह देखें, कम दलालतुल अस्माउल हुस्ना व मा मिसालु ज़ालिक, दलालत अस्माउल हुस्ना कितने हैं और उसकी मिसाल क्या है। तो इस तरह अगर आप अच्छी तैयारी किए होंगे तभी आप ये सवालात का जवाब आप दे सकते हैं। एक सवाल आपके जहनों में ये भी होगा कि इम्तिहान कहाँ पर होता है, किस मकाम पर होता है।
تو اس میں سب سے پہلی چیز آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو امتحان ہے عقیدے کا اور فقہ کا، یہ تحریری ہوتا ہے، یعنی لکھنے کا امتحان ہے۔ کوشچن پیپر آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اسی کوشچن پیپر میں آپ کو جواب لکھنا ہوتا ہے، یعنی کوشچن پیپر آپ باہر لے کر نہیں آ سکتے، اسی کوشچن پیپر میں آنسر کے لیے جگہ چھوڑی جاتی ہے، اسی میں آپ کو جواب لکھ کر فل کر کے وہیں پر دے کے آپ کو آنا ہوتا ہے۔ اور امتحان جو ہے قطر کی جو گرانڈ مسجد ہے جامع محمد بن عبد الوہاب، اس بڑے مسجد میں امتحان ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گرانڈ مسجد بھی ہے، محمد بن عبد الوہاب بھی نام ہے اس کا، اور جامع الدولہ بھی جسے کہتے ہیں۔ اس وسیع و عریض عظیم الشان مسجد میں امتحان لیا جاتا ہے، جس کے یہاں پر آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے۔ مسجد میں جانے کے بعد الحمدللہ بہت سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ لیڈیز کے لیے ہے اوپر میں، اور یہ نیچے وسیع و عریض یہ سب جینٹس کے لیے، مردوں کے لیے ہے ماشاءاللہ۔ تو اس مسجد میں ہی چیئرز بھی رہتے ہیں، آپ چاہے تو چیئرز پر بیٹھ کے لکھ سکتے ہیں یا نیچے بیٹھ کر لکھ سکتے ہیں۔ اس مسجد میں امتحان ہوتا ہے صبح، میں سمجھتا ہوں 8:30 بجے امتحان ہوتا ہے اس مسجد میں، جس کے یہاں پر آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب سب سے اہم چیز جس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے کس طرح ہم اپلائی کرنا ہے۔ آن لائن جو اپلائی کرنا ہوتا ہے اس کے ویب سائٹ پر، اس کا طریقہ کیا ہے۔ جلدی نہ کریں اپلائی کرنے میں کہ اب ہمیں ویب سائٹ مل گئی ہے، اب ہمیں اپلائی کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے، پتہ چل گیا ہے، اس جوش جذبے میں جلدی سے ہم اپلائی کر دیتے ہیں۔ نہیں، آپ پہلے اچھی طرح تیاری کریں، عقیدے کی کتاب کی تیاری کریں، فقہ کی کتاب کی تیاری کریں۔ تیاری کرنے کے بعد جو سوالات کے پیپرات ہیں، کوشچن پیپرز ہیں، اس سے حل کریں، کیونکہ اگر آپ ایک مرتبہ امتحان دیتے ہیں، اس میں اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو 6 مہینے کے بعد ہی موقع ملتا ہے اپلائی کرنے کا، 6 مہینے تک پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے آپ ہے نا اچھی طرح تیاری کر کے اپلائی کریں، تاکہ پہلی مرتبہ ہی آپ کامیاب ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی تیاری ادھوری ہے، ابھی مکمل تیاری نہیں ہے، آپ اپلائی کر دیے ہیں اور وہ لوگ آپ کو ڈیٹ دے دیے کہ آپ کا امتحان اس تاریخ کو اس مقام پر ہے، تو آپ وہاں پر جا کر دیکھیں گے اور سوالات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئیں، آپ جوابات صحیح نہ لکھ پائیں تو پھر آپ ناکام ہو جائیں گے، پھر 6 مہینے تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے آپ پہلے اچھی طرح تیاری کر لیں، اس کے بعد اپلائی کر لیں۔ تو اس کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے، ویب سائٹ کون سا ہے، اس میں کون کون سے آپشن ہمیں فل کرنا ہے۔ تو چلیے ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں جس ویب سائٹ کے اندر جا کر ہمیں اپلائی کرنا ہوتا ہے اس ویب سائٹ میں جا رہا ہوں، اس لنک کے اندر جا رہا ہوں۔ جب وہ لنک آئے گی تو آپ ہے نا اس کا نام دیکھ لیں ویب سائٹ کا، عربی میں ہے وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیہ دولہ قطر، پھر انگلش میں ہے نیچے www.islam.gov قطر امام ایگزامینیشن۔ تو یہ انگلش ویب سائٹ ہے، آپ اسے گوگل میں سرچ کر کے اس کے ذریعے سے بھی آپ ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس ویب سائٹ کے اندر جائیں گے، اسے کلک کریں گے تو اس طرح کا ہے نا ایک پیج یہاں پر آئے گا، جس میں دیکھیں سب سے پہلے طلب وظیفہ یعنی جاب کی درخواست، ملازمت کی درخواست، پھر انگلش میں ہے نالج آف دا عربک لینگویج از اے کنڈیشن فار اپلائنگ فار دا پروفیشن آف این امام، یعنی امام کے پروفیشن کے لیے عربی زبان کا ہونا شرط ہے۔ یہاں پر شرط ہونا بتا رہے ہیں، لیکن کئی سارے ایسے لوگ بھی ہیں وہاں پر جنہیں عربی نہیں آتی تھی، پھر بھی ہے نا انہیں سلیکٹ کیا گیا، کامیاب کیا گیا۔ اس کے نیچے دیکھیں یہاں پر 3 آپشن ہیں، قطری، عربی، عجمی۔ تو اس میں کیا ہے کہ قطر میں کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی جاب ہو تو سب سے پہلے قطری کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے بعد ہے نا عربی کو ترجیح دیتے ہیں۔ قطری یعنی جو قطر میں ہیں، قطر والے ہیں، عربی جو دوسرے عرب ممالک ہیں، سعودی، دبئی، بحرین وغیرہ، انہیں ترجیح دیتے ہیں دوسرے نمبر پر عربی کو، پھر تیسرے نمبر پر اعجمی کو، انڈین یا اور دوسرے ممالک ہیں اعجمی، تو ان لوگوں کو ہے نا ترجیح دیتے ہیں تیسرے نمبر پر۔ تو ہم جو بھی ہیں اعجمی ہیں تو اس میں اعجمی کو ہم لوگ ہے نا کلک کر لیں۔ جب اسے ہم کلک کر دیں گے تو اس طرح کا ایک پیج ہے نا یہاں پر آئے گا۔ اعجمی کو کلک کرنے کے بعد میں طلب وظیفہ، جاب کی درخواست، مؤذن، یعنی اعجمی کو وہاں پر ہے نا مؤذن کا ہی موقع دیا جاتا ہے۔ امام جو ہوتا ہے وہ یا تو قطری ہوتے ہیں یا عربی ہوتے ہیں، اعجمی لوگوں کو وہاں پر ہے نا مؤذن کا موقع دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر سب مؤذنین ہی ہیں، اس میں سے ہے نا بہت کم ہیں جو بہت پہلے گئے تھے،
ان میں سے اکا دکا کو امامت ملی ہے، ورنہ اکثر جتنے بھی ہیں سب ہے نا پر مؤذن ہیں اعجمی۔ اچھا، جب مؤذن کو کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر ہے نا ایک ایسا پیج آتا ہے، طلب وظیفہ اعجمی مؤذن امام فی با، یعنی امام با، امام الف ہوتا ہے عربی قطری، اور امام با ہے، مؤذن کو امام ہے نا با کہتے ہیں وہاں پر۔ اس کے نیچے دیکھیں یہاں پر یہ سارے یہاں پر تفصیلات ہیں، یہ 5 اسٹیپ ہیں اس کو فل کرنے کے۔ تو پہلے ہم اسے مکمل فل کر لیں گے، اس کے بعد میں قرآن مجید کے حوالے سے چند چیزیں بتاؤں گا کس طرح امتحان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہمیں یہاں پر فل کرنا ہے البیانات الشخصیہ، یعنی شخصی بیانات، جس میں ہے نا یہ ساری چیزیں ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے ہے الاسم العربی، عربی میں ہے نا آپ اپنا نام لکھ دیں، ابراہیم، محمد، اقبال، شیخ، آپ کا جو بھی نام ہے وہاں پر فل نام آپ لکھ دیں۔ اس کے بعد ہے الاسم الانجلیزی، انگریزی زبان میں ہے نا اپنا نام لکھ دیں، جو بھی ہے نا آپ کا نام ہے۔ اس کے نیچے ہے الجنسیہ، یعنی آپ کہاں سے ہیں۔ جب ہم اس کو دبائیں گے تو اس میں اتنے سارے جتنے ممالک ہیں سب ممالک ہے نا یہاں پر آ جائیں گے۔ تو آپ جس ملک سے ہیں اس ملک میں آ کر ہے نا اس کو کلک کر دیں گے، جیسا کہ یہاں پر میں ہوں ہندوستان سے تو الہند، تو وہاں پر ہے نا ہندوستان آ جائے گا۔ اس کے نیچے ہے یہاں پر مکان المیلاد، یعنی آپ کی میلاد کہاں پر ہوئی، آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ جہاں پر بھی پیدا ہوئے ہیں آپ ہے نا وہاں پر وہ ڈال دیں مکان المیلاد میں۔ اس کے نیچے اسکرال کریں گے تو پھر تاریخ المیلاد یعنی ڈیٹ آف برتھ، آپ کے ہے نا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ کو ہے نا سال سلیکٹ کرنا ہے، ایئر۔ تو اس میں جب آپ سال سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد ہے نا مہینہ، منتھ سلیکٹ کرنا ہے، منتھ کے بعد میں پھر آپ کو ہے نا ڈیٹ سلیکٹ کر لینا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ ہے نا یہاں پر سلیکٹ کر لیں گے تو اس کے نیچے یہاں پر دیکھیے کیا آ رہا ہے، تاریخ المیلاد مطلوب ولا بد ان یکون اکبر من 20 سنہ واقل من 50 سنہ، یعنی اس امامت کے پروفیشن کے لیے 20 سال سے کم نہیں ہونا ہے آپ کی عمر، اور 50 سال سے زیادہ نہیں ہونا ہے۔ 20 یعنی 21 اور 49 50 تک ہے نا ایج ہونا ہے اسے اپلائی کرنے کے لیے۔ جب اس طرح آپ پورا یہاں پر ڈال دیں گے آپ کا ڈیٹ آف برتھ، تو اس کے نیچے خود بخود آپ کے نا ایج کہ آپ کتنے سال کے ہیں، کتنے مہینے کے ہیں اور کتنے دن کے ہیں، پورا تفصیل یہاں پر آ جائے گی۔ اس کے نیچے ہے الحالۃ الاجتماعیہ، یعنی آپ کی اجتماعی حالت کیا ہے، متزوج غیر متزوج، شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، تو آپ جو بھی ہیں وہاں پر آپ ڈال دیں۔ اس کے نیچے ہے حل لدیک اقامہ ساریہ فی دولہ قطر، کہ آپ کے پاس قطر کا ہے نا اقامہ ہے، نعم ہاں ہے تو نعم ڈال دیں، نہیں تو آپ ہے نا لا ڈال دیں۔ یہ آپشن پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ کس لیے پوچھ رہے ہیں، اصل میں بہت سارے لوگ ہیں نا اپنے کنٹریز میں بیٹھ کر اپلائی تو کر دیتے ہیں، لیکن جب انہیں امتحان کی تاریخ دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، تو وہاں پر وہ موجود نہیں ہوتے۔ اپنے اپنے کنٹریز میں بیٹھ کر اپلائی کر دے رہے ہیں، لیکن جب انہیں امتحان کے لیے بلایا جا رہا ہے تو وہاں پر وہ لوگ موجود نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے یہ کنڈیشن یہاں پر رکھے ہیں، ہمارے ان غلطیوں کی وجہ سے ہی وہ لوگ ہے نا قوانین بناتے ہیں۔ تو اسی لیے جو سنجیدہ ہیں، سنجیدہ ہونے کے بعد ہی آپ ہے نا اپلائی کریں، بس جو جذبے میں اپلائی کر دیں گے، اپلائی کرتے ہیں، امتحان کے لیے وہاں پر موجود نہیں ہوتے، تو اس طرح نئے نئے وہ لوگ ہے نا قوانین بناتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس ہے وہاں کا اقامہ تو آپ ہے نا نعم ڈال دیں، نہیں ہے تو پھر آپ ہے نا لا ڈال دیں۔ تو اس کے نیچے یہاں پر دیکھیں آپ التالی، یعنی یہ ساری چیزیں آپ ہے نا بھرنے کے بعد میں نیکسٹ پیج میں جانے کے لیے التالی دبانا ہے، یعنی اس کے نیچے اور بھی چیزیں آپ کو بھرنا ہے۔ جب آپ التالی دبا دیں گے تو اس کے بعد نیکسٹ پیج ہے نا دوسرا اسٹیپ یہاں پر کھل کر آ جائے گا، معلومات الاتصال۔ تو یہ پورے 5 اسٹیپ ہیں یہاں پر، پہلا البیانات الشخصیہ، دوسرا المعلومات، معلومات الاتصال، تیسرا المؤہلات الدراسیہ، چوتھا المرفقات، آخر میں النہایہ۔ تو 5 اسٹیپ پورے آپ کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ تو دوسرے اسٹیپ میں دیکھیں معلومات الاتصال میں پہلا ہے رقم جواز السفر، یعنی آپ کا پاسپورٹ نمبر پوچھ رہے ہیں، آپ کا جو ہی پاسپورٹ نمبر ہے آپ ہے نا وہ بتا دیں، وہاں پر لکھ دیں۔ اس کے بعد ہے انتہا صلاحیت الجواز، یعنی آپ کا پاسپورٹ ہے نا کب ایکسپائر ہو رہا ہے اس کو آپ ہے نا یہاں پر بتا دیں۔ اس کے نیچے دیکھیں رقم الجوال القطری، یعنی آپ کا قطری نمبر کیا ہے اس کو یہاں پر ہے نا ڈال دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے قطری نمبر تو وہ ڈالیے، یا آپ کے کسی بھائی کا رشتہ دار کا ہے تو آپ ہے نا وہ نمبر یہاں پر ڈال دیں۔ یعنی یہ جو قطری نمبر آپ ڈال رہے ہیں اسی پر آپ کو میسج آئے گا کہ آپ کا امتحان اس تاریخ کو ہے، اس مقام پر ہے، اس پر ہے نا تفصیل آئے گی، تو آپ ہے نا وہ نمبر وہاں پر ڈال دیں۔ اس کے نیچے ہے رقم ہاتف آخر، یعنی اور دوسرا نمبر،
اس کا سب سے پہلے تو کوڈ سلیکٹ کرنا ہے. جب اس میں جائیں گے تو سارے کنٹریز کے نا کوڈ آ جائیں گے. تو یہاں پر انڈیا کا کوڈ ہے +91، تو اس کوڈ کو ہم سلیکٹ کر لیں گے. اس کے بعد وہاں پر انڈیا کا جو نمبر ہے وہ ہے نا ڈال دیں گے. پھر اسکرال کریں گے تو البرید الیکٹرانی، آپ کا ہے نا ای میل ایڈریس پوچھ رہے ہیں تو ای میل ایڈریس وہاں پر ڈال دیں. اس کے نیچے الرقم الشخصی، آئی ڈی نمبر، قطر کا جو آئی ڈی دیا جاتا ہے اس پر نمبر ہوتا ہے، تو آئی ڈی نمبر بھی آپ ہے نا یہاں پر ڈال دیں. اس کے نیچے ہے العنوان الحالی، کرنٹ ایڈریس، ابھی فی الحال آپ کہاں پر ہیں، وہ کرنٹ ایڈریس، فی الحال کا ایڈریس آپ کو یہاں پر ہے نا ڈالنا ہے، وہ آپ نے ڈال دیا. اس کے نیچے ہے اسم المستقدم، یعنی جو اپلائی کر رہے ہیں ان کا نام کیا ہے، وہ آپ نام پورا ڈال دیں. پھر عنوان المستقدم، آپ کا اصل ایڈریس کون سا ہے، اوپر جو تھا فی الحال آپ کہاں پر ہیں، یہ عنوان المستقدم، آپ کا اصل ایڈریس مقام کہاں پر ہے وہ تفصیل آپ یہاں پر ڈال دیں. جب وہ آپ نے یہاں پر پورا فل کر دی تو اس کے نیچے پھر آ جائیں گے یہاں پر السابق، سابق مانے پیچھے جانا ہے تو سابق میں جائیں، پھر نیکسٹ پیج میں جانا ہے تو پھر التالی آپ ہے نا یہاں پر دبا دیں. میں نے یہاں پر التالی دبا دیا ہے تو یہاں پر دیکھیے ایک چیز آ رہی ہے رقم الجوال الذی ادخلت مسجل، یعنی اگر اس میں سے کوئی بھی آپ اگر کہیں غلطی کر دیتے ہیں تو آپ نیکسٹ پیج میں نہیں جا سکتے، وہ غلطی درست کرنے کے بعد ہی آپ ہے نا نیکسٹ پیج میں جا سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ سے جو غلطی ہوئی ہے اسے آپ ہے نا تصحیح کر لیں، اس کے بعد ہے نا التالی دبائیں گے تو نیکسٹ پیج میں آپ جا سکتے ہیں. تو یہاں پر میں ہے نا نیکسٹ پیج میں پھر سے جا رہا ہوں التالی. جب میں پھر نیکسٹ پیج میں جاؤں گا تو یہاں پر دیکھیے ایک چیز یہاں پر پوچھ رہے ہیں اعادہ ارسال کود التاکید، یعنی کوڈ آیا ہے، آپ جو نمبر وہاں پر ڈالے ہیں اس پر ہے نا ایک کوڈ آتا ہے، وہ کوڈ یا ای میل پر کوڈ آتا ہے، اس کو یہاں پر ہے نا ڈالنا ہے. یہ آپشن اصل میں پہلے نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ میں نے کہا لوگ ہے نا اپلائی کر دیتے ہیں لیکن امتحان حال کو نہیں آتے، امتحان دینے نہیں آتے، تو اسی لیے یہ کنڈیشن ابھی تھوڑا سخت کر دیے ہیں کہ آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے، آئی ڈی نمبر ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اسی لیے ہے نا یہاں پر ایک کوڈ پوچھ رہے ہیں. اصل میں یہ تفصیلات ہے نا آپ کو بتانے کے لیے اس میں ڈالا ہوں، اگر صحیح تفصیلات وغیرہ ڈالیں گے تو یہاں پر کوڈ آ جائے گا. کوڈ یہاں پر اگر جب ڈالیں گے آپ تو پھر نیچے ہے نا التالی کے آپشن پر دبائیں گے تو نیکسٹ پیج میں آپ ہے نا آ جائیں گے. نیکسٹ پیج میں آنے کے بعد یہ سارے اسٹیپس ہے نا آپ کو مکمل کرنا ہے. جیسا یہاں پر دیکھیں المؤہلات الدراسیہ، یہ اس کے بعد فی المرفقات ہے، پھر النہایہ. تو یہاں پر النہایہ لاسٹ اسٹیپ میں آپ جب پہنچ جائیں گے تو وہ لوگ ہے نا آپ کو ایک رقم الطلب دیتے ہیں. کس طرح ہوتا ہے یہاں پر میں بتا دوں آپ کو، وہ رقم الطلب ہے نا اس طرح ہوتا ہے، جس کی فوٹو آپ یہاں پر دیکھ لیں. ہاں جب مکمل ہو جاتا ہے آپ کا فل کرنا تو النہایہ مکمل ہو گیا، رائٹ کا نشانہ آئے گا. لقد تم حفظ الطلب بنجاح ورقم طلبک ہوا، یعنی آپ ہے نا یہ نمبر کو آپ یاد کر لینا ہے یا اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں. 2023-834، ابھی 2024 چل رہا ہے تو آج شروع میں ہے نا 2024. اس کے بعد جتنے لوگ بھی ہے نا اپلائی کیے ہیں وہ ترتیب سے ہے نا وہ نمبرات دے دیں گے. تو یہ نمبر آپ کا رقم الطلب آپ ہے نا یاد کر لیں. تو یہ اپلائی کرنے کے 2-4 دن کے بعد یا 8 دن کے بعد آپ کو میسج آئے گا، جو نمبر آپ نے ڈالا ہے اس پر میسج آئے گا کہ آپ کا امتحان یہاں پر ہے، اس جگہ پر ہے، اس دن کو ہے، وہ تاریخ آ جائے گی. اگر میسج نہ بھی آئے تو آپ ہے نا اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا امتحان کب ہے وغیرہ. اس کے لیے ایک ویب سائٹ ہے جو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں، اس کا ویب سائٹ جو ہے چیک کرنے کے لیے جی ہاں یہ والا ہے www.islam.gov امام ایگزامینیشن اپلیکیشن ریکویسٹ گیٹ اپلیکیشن اسٹیٹس. تو آپ کا اسٹیٹس معلوم کرنے کے لیے جب اس کے اندر آپ جائیں گے تو یہاں پر دیکھیے رقم الطلب، یہ جو رقم الطلب ہے وہاں پر وہ نمبر آپ ڈال دیں جو آپ کا رقم الطلب ہے، پھر اسے سرچ کر لیں. جب آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر ہے نا اس کی ساری تفصیلات آ جائے گی کہ آپ کا امتحان کب ہے، کس وقت کو ہے، کس تاریخ کو ہے. یہاں پر دیکھیے ساری تفصیلات ہیں. الاختبار التحریری، یعنی پہلے تحریری امتحان ہوتا ہے، اس کے نیچے ہے اسم الاختبار التحریری، الاختبار التحریری اکتوبر 2024 تاریخ الاختبار. پھر اس کے نیچے دیکھیے وقت بھی دیا گیا ہے، تاریخ بھی دی گئی ہے 8 بجے. پھر اس کے نیچے الموقع، یعنی جگہ کا نام بتا رہے ہیں کہاں پر امتحان ہوگا. جامع الامام محمد بن عبد الوهاب يرجي احضار اثبات الهويه ورقم الطلب مع التواجد قبل الموعد بنصف ساعه، یعنی امتحان شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو وہاں پر پہنچ جانا ہے.
امتحان 8:30 بجے شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ کو ہے نا 8 بجے وہاں پر پہنچ جانا ہے کھران مسجد جامع علماء محمد بن عبد الوہاب میں، ٹھیک۔ تو یہاں پر جب آپ پہنچ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ہے نا کوشچن پیپر دیا جائے گا، وہاں پر نگران موجود ہوں گے، وہاں پر جانے کے بعد آپ ہے نا آپ کو امتحان لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ جو آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے وہ بھی آپ یاد کر لیں، اور جو ID نمبر ہے وہ بھی آپ کو یاد کر لیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو دوسری چیزیں لے کر جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ یہ نمبر ہے نا آپ کو وہاں پر لکھنا ہوتا ہے، جو آپ کا رقم الطلب ہے وغیرہ جو چیزیں ہیں آپ نا اس کو ایسے ہی یاد کر کے جائیں۔ یا اپلائی کرنے کے حوالے سے کچھ تفصیلات تھی، معلومات تھی، آپ اچھی طرح تیاری کر لیں۔ عقیدے کی کتاب، فقہ کی کتاب، قرآن مجید کی مکمل تیاری کرنے کے بعد آپ قدم آگے بڑھائیں، مکمل تیاری کے بعد یہ آپ ہے نا اپلائی کریں۔ یہ چیز میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، اصل میں پہلے بہت آسان ہوا کرتا تھا امتحان عقیدے کا اور قرآن مجید وغیرہ کا، کئی سارے ایسے بھی وہاں پر امام مؤذن ہیں جو حافظ بھی نہیں ہیں اور تجوید بھی ان کی اتنی خاص نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو کامیاب کر دیا گیا۔ پہلے وہاں پر مساجد زیادہ تھے اور اماموں کی ضرورت تھی، مؤذنین کی ضرورت تھی، تو بہت سارے لوگوں کو وہ لوگ کامیاب کر دیے اور انڈیا سے آ کر بہت سارے مؤذنین کو لے کر گئے ہیں۔ اب مساجد فل ہیں اور اتنے سارے حفاظ اکرام، علماء اکرام امتحان دینے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو سلیکٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے، دشواری ہو رہی ہے، تو اسی لیے انہوں نے امتحان کو سخت کر دیا، امتحان کو مشکل کر دیا، تاکہ کم لوگوں کو سلیکٹ کریں، جتنے مساجد ہیں اتنے ہی لوگوں کو لیں، اور سب لوگوں کو کامیاب کر کے وہ لوگ رکھیں گے بھی کہاں؟ مساجد تو اتنی زیادہ نہیں ہیں، جو نئے نئے ایریے بنتے ہیں وہاں پر مسجد بنتی ہے نہیں، تو وہاں پر ہے نا جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کو اب رکھتے ہیں، تو اسی لیے ابھی امتحان تھوڑا مشکل کر دیے ہیں۔ اور قرآن مجید کا جو امتحان ہوتا ہے، پہلے تو عقیدہ اور فقہ امتحان ہوتا ہے تحریری، اس میں کامیاب ہونے کے بعد آپ کا اور ایک میسج آتا ہے کہ آپ کے قرآن مجید کا امتحان اس جگہ پر ہے، اس دن کو ہے، اوقاف کی جو آفس ہوتی ہے وہاں پر امتحان ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے امتحان میں سب سے پہلے تو تجوید دیکھتے ہیں کہ آپ کی تجوید کیسی ہے، حسن صوت بھی دیکھتے ہیں، اچھی آواز ہونی چاہیے، پھر حفظ بھی ہے نا پختہ ہونا چاہیے، حافظہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اچھی طرح قرآن مجید آپ کو حفظ ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو تو سورہ فاتحہ میں بھیج دیتے ہیں، السلام دعائیں وغیرہ دے کر سورہ فاتحہ میں ان کو بھیج دیتے ہیں، تو اسی لیے آپ ہے نا تجوید بھی اچھی کریں۔ کوئی قطری قاری ہیں تو ان کی آواز میں آپ سنیں، وہ دیکھیں کس طرح تلاوت کر رہے ہیں، سب سے پہلے سورہ فاتحہ تجوید سے آپ ہے نا سنیں، پڑھیں، کسی اچھے قاری کو ہے نا سنائیں۔ لوگ ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ 2-4 پیسے کمائیں باہر جا کر، اس کے لیے قرض لے کر بھی لوگ آتے ہیں باہر، اور کبھی کبھار اپنی جمع پونجی پوری خرچ کر کے آتے ہیں، لیکن وہاں آنے کے بعد اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، اتنے پیسے ہے نا ویسٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہاں رہنے کا مسئلہ، کھانے کا مسئلہ وغیرہ، یہ سارے مشکلات ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے رشتہ دار ہیں تو وہاں پر رہتے ہیں، جن کے رشتہ دار نہیں ہیں وہ لوگ ہے نا اس طرح کرایہ دے کر وغیرہ رہتے ہیں، یا آپ اس کے لیے کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، وہاں پر ڈرائیور کے کام کے لیے آتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں اوقاف میں امام بننے کے لیے، مؤذن کے لیے، یا پھر مسجد کی صفائی کے لیے آتے ہیں، ساتھ میں اس کے لیے بھی ہے نا کوشش کرتے ہیں اوقاف میں، دوسرے کام کے لیے آ کر بھی آپ ہے نا اس میں کوشش کر سکتے ہیں۔ تو خیر تقدیر کی بات ہے، میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین سے پروردگار عالم مجھے آپ تمام کو دنیا کے امتحانات میں، آخرت کے امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔